بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وجوب و کتابت نبوت کا مطلب۔ نبوت کے وجوب اور کتابت کا مطلب اس کا خارج میں ظہور ہے، جسے کتاب اللہ بننا کتب علیکم الصیام میں ظہور اور تقرر مراد ہے۔ یہاں حدیث میں مراد ہوگا کہ آپ کا ملائکہ پر ظہور اور عالم ارواح میں آپ کی روح کا ظہور، تاکہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر برتری، شرف اور بزرگی کا اظہار ہو۔ اس اظہار تخلیق کے ساتھ مخصوص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تخلیق آدم ارواح کا عالم اجساد میں داخل ہوتے وقت ہے۔ اس وقت امتیاز اتم و اکمل ہوگا جب مبدا ظہور بشریت پر شرف و بزرگی حاصل ہے تو دوسروں پر بطریق اکمل شرافت حاصل ہوگی۔ امام غزالی نے یہ حکمت بیان کی اس حدیث میں اپنے وجود سے قبل نبوت کے ساتھ انصاف فرمانا، اور اسی طرح حدیث شریف کے ترجمہ میں تخلیق کے اعتبار پہلا اور بعثت کے لحاظ سے آخری نبی ہوں۔ تو یہاں تخلیق سے تقدیر مراد ہے، اگرچہ بشریت کی ابتدا سے قبل لوگ موجود نہ تھے، مگر کمالات و غایات تقدیر میں ضرور موجود تھے، جس بنا پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کی توضیح یوں کی جا سکتی ہے کہ ایک کاریگر مکان تعمیر کرنے سے بیشتر اس کا نقشہ ذہن میں تیار کرتا ہے، پھر اس کے مطابق مکان تعمیر کرتا ہے۔ بلا تمثیل خالق کائنات نے پہلے تقدیر لکھی، پھر اس کے موافق مخلوق پیدا کی۔ یہ امام غزالی کے کلام کا ملحظ ہے۔ امام سبکی نے اس کی احسن و بین توجیہ کی کہ اجساد سے بیشتر ارواح کو تخلیق کیا تو اس سے اپنے روح شریفہ یا اپنی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا جن کو اس نے ان پر مطلع کیا۔ پھر حق تعالیٰ نے ہر حقیقت کو جو چاہا اور جس وقت ارادہ عطا کیا، تو حقیقت محمدیہ علی صاحب تسلیم کو بوقت تخلیق آدم وصف رسالت و ختم نبوت سے متصف کیا، یعنی حقیقت محمدیہ علی صاحب تسلیم کی تخلیق کے ساتھ ہی وصف نبوت و رسالت کو موصوف کر دیا۔ تو تخلیق آدم سے پہلے ہی آپ نبی تھے، اور ان کی تخلیق سے بیشتر ہی عرش پر آپ کا اسم گرامی لکھا، تاکہ فرشتوں پر آپ کی بزرگی و عظمت ظاہر ہو جائے۔ تو حقیقت محمدیہ اس وقت موجود تھی، اگرچہ وجود عنصری متاخر ہے، تو آپ کے تمام کمالات و اوصاف محمودہ، حکمت نبوت و رسالت پہلے ہی سے آپ میں موجود تھے، اور ان کا اظہار بعد میں ہوا۔ چنانچہ یہی حقیقت ہی اسلاب مقدسہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتی رہی، تاکہ سیدہ آمنہ سے ظہور قدسی ہوا۔ ایک غلط تفسیر۔ بعض علماء نے غلط تفسیر کی کہ یہ علم الہی میں نبی تھا۔ علم الہی میں نبی ہونے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تخصیص نہیں، بلکہ جملہ انبیاء علیہ السلام اپنی تخلیق سے قبل علم الہی نبی تھے۔ ابن سعد نے شابی سے نقل کیا، ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنے؟ تو فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے مابین تھے، جب مجھ سے عہد لیا۔ یہ اس پر دال ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی صلب سے نکال کر دیوار پر مٹی کی صورت میں دکھائی گئی تو اس وقت آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ سے میثاق لیا گیا۔ پھر صلب میں واپس لوٹے، اپنے وقت پر ظہور ہوا، لہٰذا آپ خلقت کے اعتبار سے اول انبیاء ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بنایا تو پہلے ان کے جسد میں روح نہ تھی، بعد میں القاء کی گئی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ تھے اور نبی تھے اور میثاق لیا گیا۔ یہ اس روایت کے منافی نہیں جس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسد میں روح ڈالنے کے بعد ان کی صلب سے ان کی ذریت نکالی گئی، کہ یہ استخراج اول صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہو، دوسری ذریت کا استخراج میں ہوا ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت اذا اخذ اللہ میثاق النبیین اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی اور زمانہ نبوت و رسالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہور پذیر ہوں تو ان پر ایمان لا کر ان کی مدد کرنا، اور ہر نبی نے اپنی اپنی امت سے یہ عہد لیا۔
تاج الدین سبکی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کی زندگی میں آپ تشریف لائیں تو ان کی طرف مرسل ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت اور رسالت تمام مخلوق کو آدم علیہ السلام تا قیامت کے لیے عام ہے۔ انبیاء و رسل اور دیگر تمام مخلوق آپ کی امت ہیں، جس کا اظہار شب معراج نماز پڑھنے اور بروز حشر آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے سے ہو رہا ہے، اور اسی کی طرف ان احادیث میں اشارہ ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ اس سے کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد کا مطلب بھی ظاہر ہو گیا۔ امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے بیشتر نور محمد کو اپنے نور سے پیدا کیا، پس وہ نور اس کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا گھومتا رہا، اور اس وقت لوح و قلم کچھ نہ تھا۔ اس میں اختلاف تھا کہ نور محمدی کے بعد کس چیز کو پیدا کیا۔ کچھ علماء نے کہا عرش، چونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش سے 50,000 برس بیشتر مخلوق کی تقاریر کو پیدا کیا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ دوسرا قول ہے کہ پہلے قلم کو پیدا کیا، جیسا کہ حدیث میں ہے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے قلم کی تخلیق کی۔ قال لہ اکتب قال ربی ما اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء، قلم سے کہا لکھ، اس نے کہا کہ میرے رب کیا لکھوں، تو فرمایا ہر شے کی تقدیر لکھ۔ لیکن مرفوع حدیث میں ہے کہ پانی کو عرش سے پہلے بنایا۔ ان روایات میں باہمی مطابقت کہ حقیقتاً سب سے پہلے نور محمدی کی تخلیق ہوئی، پھر پانی پر عرش، پھر قلم، یہ سب اشیاء قلم کی تخلیق سے قبل موجود تھیں۔ تو ایک روایت کے مطابق فرمایا ما کانا، جو کچھ ہو چکا ہے۔ پانی، عرش، قلم میں اولیہ اضافیہ یعنی بعد کی اشیاء کی نسبت سے اول کہا گیا۔ مروی ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، نور محمدی ان کی صلب میں رکھا، جس سے ان کی جبین مبارک تاباں و درخشاں ہو گئی۔ بوقت وصال اپنے فرزند جلیل اور وسیع کو اس نور کی حفاظت کی وصیت کی، اور جناب شیش علیہ السلام نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے فرزند کو اس نور محمدی اسلاب و ارحام طاہرات میں رکھنے اور منتقل کرنے کی وصیت کی۔ چنانچہ یہ وصیت بالترتیب سلسلہ وار حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی، اور نور پاک صفا جاہلیت سے محفوظ رہا، جیسا کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ بالتفسیر اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ پھر جناب عبد المطلب نے اپنے لخت جگر سیدنا عبداللہ کا سیدہ آمنہ جو کہ تمام مستورات قریش سے افضل تھیں عقد کیا۔ ان کی شاباشی سے وہ نور مقدس صدف رحم سیدہ میں منتقل ہوا۔ استقرار حمل و وقت ولادت خوارق عادات کا ظہور ہوا، جن سے آپ کی نبوت و رسالت کی شہادت ملتی ہے۔ اگر لوگ جو استقرار حمل، ولادت اور رضاعت سے متعلق روایات ذکر کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر ضعیف اور موضوع ہے، اور صحیح روایات قلیل ہیں، جیسا کہ حدیث صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بوقت ولادت ایک نور دیکھا، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور یہ سیدہ آمنہ کی خصوصیت ہے کیونکہ زمین پر تمام عورتوں سے افضل تھی۔ ایسے ہی یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ آپ کی جائے ولادت حرمین کے بعد افضل ترین جگہ ہے، اور یہ پہلا مقام ہے جہاں آپ کا ملک کا ظہور ہوا۔ یہ روایت کہ آپ کا مختون ختنہ شدہ پیدا ہونا کہ بے شک ضیاء مختارہ اور اشرف میں ہے کو صحیح کہا، اور حاکم نے کہا اس پر متواتر حدیث ہیں، لیکن ذہبی نے اس پر تعقب کیا، کہا کہ متواتر کے کجا، میں تو اس کی صحت کو ہی نہیں جانتا۔ زین عراقی کے اقرا سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ مختون والی احادیث ضعیفہ ہیں۔ سن ولادت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ولادت میں اختلاف ہے۔ اکثر نے عام الفیل بتایا، اور بعض نے کہا کہ اس پر اتفاق ہے، اور مشہور ہے کہ واقعہ فیل کے 50 دن بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض نے 40 اور بعض نے 20 برس بعد بتائی ہے۔ ماہ ولادت، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ 2 تاریخ تھی، بعض نے 8 کہا، کثیر نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اکثر محدثین کا بھی یہی قول ہے، بعض نے 10 اور 12 جو کہ مشہور ترین ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ آپ ماہ ربیع الاول اور پیر کے دن کیوں تشریف لائے؟ خالق کائنات جل مجدہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان محرم کے بجائے ربیع الاول میں جمعے کی جگہ پیر کے دن پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ زمان و مکان کی خوبیاں و بزرگیاں آپ سے وابستہ ہیں، نہ یہ کہ کسی جگہ یا کسی وقت کی خوبی سے
آپ کو عظمت ملی، بلکہ جس وقت اور جس مکان میں تشریف لائے وہ سب زمان و مکان سے بڑھ کر بابرکت ہو گیا۔ ایسا بلکہ ثواب یہ ہے کہ پیر کے دن جلوہ افروز ہوئے۔ چنانچہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کو پیدا ہوئے۔ یہ حدیث اس پر تصریح ہے کہ دن کو ہی دنیا میں تشریف لائے، یعنی فجر کے بعد، جیسا کہ ضعیف حدیث میں مذکور ہے۔ اسی لیے علامہ بدر زرکشی نے کہا صحیح یہ ہے کہ آپ دوشنبہ کو پیدا ہوئے۔ ابن وہیہ کا یہ کہنا کہ آپ کی ولادت کے وقت ستاروں کا گرنا والی احادیث ضعیف ہیں، درست نہیں، کیونکہ سقوط نجوم خارق عادت ہے، تو جس طرح ستارے خرق عادت رات کو گر سکتے ہیں اسی طرح دن کو بھی خرق عادت گر سکتے ہیں، تو اس روز و شب میں کوئی فرق نہیں۔ مدت استقرار حمل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقرار حمل کی مدت 9 ماہ یا 10 یا 8 یا 7 یا 6 ماہ مختلف اقوال کے مطابق ہے۔ آپ کی ولادت صحیح بلکہ ثواب یہ ہے کہ مکہ شہر میں ہوئی، اور مشہور تر بھی یہی قول ہے۔ اصفان، ردم اور شاب کے بھی قول ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال، مشہور ہے کہ آپ کی ولادت سے بیشتر ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور مدینہ منورہ میں اپنے ننھیال بنی نجار میں مدفون ہوئے۔ بعض نے کہا کہ ان کا انتقال آپ کی شیرخوارگی کی حالت میں ہوا۔ والدہ ماجدہ کا مدفن، آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال بھی مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں ہوا اور مقام ابوا میں مدفون ہوئی۔ بعض نے ہجو لکھا ہے، اس پر ان کے احیاء والی حدیث دلالت کرتی ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں، جیسا کہ بعض کا خیال ہے، جبکہ بعض متاخرین حفاظ حدیث نے اسے صحیح قرار دیا۔ والدہ محترمہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر شریف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر محترم کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر 4 برس 5 6 7 9 12 ماہ یا 10 دن تھی، مختلف اقوال ہیں۔ آپ کی کفالت، حضرت عبد المطلب نے 8 9 10 یا 6 سال تک کفالت و پرورش کی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے شفیق محترم جناب ابو طالب نے پرورش کا ذمہ لیا۔ آپ 12 برس کے تھے جب آپ باسرار خود اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بغرض تجارت شام کا سفر کیا۔ بصرہ میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کے دست اقدس کو پکڑ کر کہا، حاذا سید العالمین، حاذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ سید العالمین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یہ اس نے اس طرح استدلال کیا کہ جب قافلہ بلند مقام پر چڑھا تو ترجمہ، جس درخت اور پتھر سے گزرتے وہ آپ کو سجدہ کرتا، شجر و حجر صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر ابو طالب سے کہنے لگا، ان کو واپس لے جائیے، مجھے خطرہ ہے کہ یہود اسے کوئی قزن پہنچائیں۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابر آپ پر سایہ کرتا جاتا تھا۔ سیدہ خدیجہ کے مال سے تجارت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 برس کے ہوئے تو آپ کی دیانت و امانت داری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ، جو کہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، نے اپنا غلام میسرہ کے ساتھ مال دے کر شام روانہ کیا۔ اس بار تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ واپس آ کر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ کی دیانت داری کی بہت توصیف کی، تو 3 ماہ بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام نکاح دیا، اور اس طرح 40 برس کی خاتون حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ تعمیر کعبہ کا واقعہ، آپ کی عمر 35 برس کی ہوگی جب سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو کعبہ شریف شہید کر کے قریش نے تعمیر کیا۔ جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا تو قریش میں شدید اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے نصب کروں گا۔ قریب تھا قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا، تو آپ کے انتہائی دانش مندانہ فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ ہر قبیلے کے سردار سے مل کر حجر اسود کو نصب کیا۔ بعثت، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس ہوئی، 40 دن یا 2 ماہ سے زائد ہوئی، بروز دوشنبہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ بعض ربیع الاول کا مہینہ لکھا ہے۔ بعثت کے بعد 23 برس مکہ اور 10 برس مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ ابن حجر کا کلام ختم ہوا۔ اس کلام میں کچھ حصہ ابن حجر کے شرح حمزیہ میں مذکور ہو چکا ہے، لیکن اتمام فائدے کے لیے اختصار کے ساتھ اسی طرح دوبارہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح درجہ ذیل کلام بھی دوبارہ منقول ہو رہی ہے۔ شمائل ترمذی باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح میں ابن حجر کے جواہرات۔ آپ کے پسینہ مبارک اور جسم مقدس سے خوشبو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوشبو ایسی تھی کہ کسی قسم کی خوشبو استعمال کیے بغیر ہی دنیا کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہر ایک خوشبو خواہ مشک ہو یا عنبر سونگھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عطر سے زیادہ کوئی نہ تھی۔ اس کو امام بخاری نے لفظ مسکتہ و لا امبرا کستوری اور نا امبر سے روایت کیا۔ نیز امام احمد نے بھی روایت کیا۔ مصنف نے باب الخلق میں لفظ ترجمہ مشک اور عطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبو نہ سونگی۔ طبرانی نے روایت کیا کہ عتبہ کی زوجیت میں 4 عورتیں تھیں، ان میں سے ہر ایک کوشش کرتی کہ خوب سے خوب تر خوشبو استعمال کرتی، لیکن کسی کی خوشبو عتبہ کی خوشبو تک نہ پہنچتی تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے جسم پر پیت کے دانے نکل آئے تھے، جن کی وجہ سارے جسم پر آگ کی چنگاریاں سی لگی رہتی، تو آپ نے ان کی پشت اور شکم پر دست رحمت پھیرا، اس وقت سے یہ خوشبو پیدا ہو گئی تھی۔ طبرانی اور ابو یعلا نے روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی اس کے شوہر کے ہاں بھیجنے کے لیے خوشبو کی جستجو کی تھی، مگر نہ مل سکی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزاشت کی، لیکن خوشبو نہ تھی، تو آپ نے ایک شیشی طلب فرمائی اور اپنے جسم اقدس سے پسینہ لے کر اس شیشی میں بھر دیا اور فرمایا جا کر اسے اپنی بیٹی کے جسم پر مل دو۔ جب اسے ملا گیا تو سارا مدینہ اس کی خوشبو سے مہک گیا تھا اور اس کا گھر نام بیت المطیبین رکھ دیا۔ دارمی، بیہقی اور ابو نعیم سے روایت ہے کہ اگر کوئی صحابی در اقدس پر حاضر ہوتا اور آپ کو کاشانہ اقدس میں نہ پاتا تو وہ راہ میں آپ کی اس خوشبو کو سونگتے جو آپ کی گزرگاہ ہونے کے سبب راہ میں پھیل جاتی تھی، اور صحابہ اس خوشبو سے معلوم کر لیتے کہ حضور علیہ السلام اس راہ سے گزرے ہیں، اور جس حجر سے آپ کا گزر ہوتا وہ آپ کو سجدہ کرتا۔ ابو یعلا اور بزاز نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ آپ کا جس راستے سے بھی گزر ہوتا صحابہ کرام مخصوص کر لیتے کہ آپ کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام انس کی والدہ کے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا۔ چونکہ حضور کو خواب میں بہت پسینہ آیا کرتا تھا تو حضرت انس کی والدہ نے شیشی لے کر آپ کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنا شروع کیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں تاکہ بطور خوشبو اسے استعمال کروں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے بعد ابن حجر نے وہ حدیث ذکر کی ہیں جو آپ کے فضلات کی طہارت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے آخر میں ذکر کیا کہ اس سے ہمارے آئمہ شافعہ وغیرہ کی جماعت نے طہارت فضلات پر استدلال کیا ہے، اور یہی مختار مذہب ہے۔ ان کی موافقت میں آئمہ متاخرین نے اولاً کثیرہ ذکر کیے اور کہا کہ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ کے شکم اتھر کو شک کر کے غسل دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے فضلات طاہر ہیں۔ ابن حالہ کی حدیث کی تشریح میں ابن حجر کے جوہرات۔ ترجمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کے ساتھ گفتگو فرماتے، آپ کا کلام جدا جدا اور مفصل ہوتا، نہ الفاظ زائد ہوتے اور نہ اتنے مختصر کہ کلام میں ابہام و اشتباہ پیدا ہو جائے، یعنی آپ کا کلام حق و باطل کو بیان کرنے والا ہوتا، جس میں ضرورت سے زائد اور نہ مقصود سے کم کوئی لفظ ہوتا، بلکہ مقتضائے حال کے عین مطابق ہوا، اطناب اور مساوات میں، جو کہ ایک فصیح و بلیغ کی شان اور فصاحت و بلاغت میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ علماء نے اپنی وسعت و طاقت کے اعتبار سے بعض ایسے کلمات جمع فرمائے ہیں جو آپ سے بیشتر کسی نے جمع نہیں کیے، چنانچہ چند ایک درج بطور نمونہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے، اسلام لا سلامتی میں رہے گا اور لوگوں کو سلامتی میں رکھ کر اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا۔ ترجمہ نیک اور خوشبخت وہ جو غیر سے نصیحت حاصل کرے، سننا دیکھنے کے مساوی نہیں ہے۔ محافل کی باتیں امانت ہوتی ہیں، گفتگو سے مصائب پیدا ہوتے ہیں۔ ابن جوزی نے اسے موضوع نہیں کہا۔ ترجمہ بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں، اس میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ حیا کامل بھلائی ہے، گھوڑا اس کی پیشانی بھلائی ہے، بچہ صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لیے محرومی، جنگ دھوکہ دہی ہے، جوان وہ نہیں جو بچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ اے اللہ کے گھوڑوں شاہسوار،
سوار ہو۔ ہر شکار نیل گائے کے پیٹ میں ہے اور وہ کھلا چھوڑا ہے۔ حسین عورتوں کی شر سے بچو۔ زیادتی کرنے والا اپنے ہی نفس پر زیادتی کرتا ہے۔ اپنی ضروریات کو مخفی رکھو کیونکہ ہر صاحب نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ اس مشورے کا امین ہے۔ گناہوں پر افسوس توبہ ہے۔ نیکی پر رہنمائی کرنے والے نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔ شے کی محبت تجھے بہرا اور گونگا بنا دیتی ہے۔ ادب کے لیے لاٹھی اپنی اہل سے نہ اٹھاؤ۔ عمل کی کمی نصب و حسب سے پوری نہ ہوگی۔ زیارت کرنا غا کے ساتھ محبت میں اضافہ کر۔ بے شک اپنا مال لوگوں پر خرچ نہیں کر سکتے تو اپنے حسن اخلاق سے ان سے معاملہ کرو۔ جو اس دین سے محبت کرتا ہے اس پر غالب آ جائے گا۔ مالدار وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب ہو اور کبر اور حشر کے لیے اعمال کیے۔ تنگ دست وہ ہے جس کی خواہشات اس کے نفس پر غالب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ حاکم نے اسے صحیح کہا اور اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس کی سند میں انتہائی کمزوری ہے۔ ترجمہ: موسم سرما مومن کی بہار ہے کہ اس کے دن چھوٹے ہیں کہ وہ روزے رکھتا ہے اور راتیں طویل ہیں تو وہ اس میں قیام کرتا ہے۔ قناعت نہ ختم ہونے والا مال اور فنا نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ اخراجات میں میانہ روی نصف معیشت ہے۔ لوگوں سے محبت نصف عقل اور عمدہ سوال نصف علم ہے۔ بہقی نے اسے ضعیف کہا لیکن اس کے شواہد ہیں۔ ترجمہ: میانہ روی نصف زندگی، لوگوں سے محبت نصف عقل اور اچھا اخلاق نصف دین ہے۔ سوال نصف علم، نرمی نصف معیشت۔ جس نے میانہ روی سے تجاوز کیا وہ تنگ دست ہوا۔ تدبیر جیسی عقل نہیں، روکنے جیسی پرہیزگاری اور حسن اخلاق جیسا حسب و نسب نہیں۔ تدبیر نصف معیشت، محبت و دوستی نصف دانائی، غم نصف بڑھاپا اور اولاد کی قلت دو خوشحالیوں میں سے ایک ہے۔ جس نے تیرے پاس امانت رکھی وہ امانت اسی طرح واپس کر، اور جو تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت نہ کر۔ یہ حسن حدیث ہے، اگرچہ اس میں ایک جماعت نے اختلاف و نزاع کیا، بلکہ امام احمد نے اسے باطل کہا۔ عورتیں شیاطین کی رسیاں ہیں، حسن عہد ایمان کا حصہ ہے۔ حاکم نے اسے صحیح کہا۔ ترجمہ: آدمی کی زینت اس کی زبان کی فصاحت ہے۔ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا طالب اور دوسرا دنیا کا طالب۔ غربت جہالت سے بری نہیں، اور نہ مال دانائی سے زیادہ عزیز، اور نہ وحشت فخر و غرور سے بری ہے۔ گناہ بھلایا نہیں جائے گا اور نیکی ختم نہیں ہوگی، اور رب تعالیٰ پر فنا نہیں۔ جیسے تیری مرضی ہے زندگی بسر کر۔ علم کے ساتھ حلم سے بڑھ کر دو چیزوں کی اجتماعی حالت حسین نہیں۔ افضل ایمان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس شخص میں تین چیز دین میں سے کوئی بھی نہیں، اس کا میرے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک علم بردباری جس سے جاہل کی جہالت دور کی جا سکے، دوسرا حسن خلق جس سے لوگوں میں اچھی زندگی بسر کر سکے، تیسرا تقوی جو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ دنیا میں مثل مسافر یا راہ چلنے والے کی مانند رہو اور خود کو صاحب قبر شمار کر۔ نیکیوں کے کام برائی کے راستوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور خفیہ صدقہ دینا غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور نہ غلام ملازم کو معاف کرنے سے فرق پڑتا ہے، مگر دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تحقیق دنیا ایک حاضر سامان ہے جس سے نیک و فاسق دونوں کھاتے ہیں، اور آخرت ایک سچا وعدہ ہے جس میں منصف قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ احقاق حق اور ابطال باطل کرے گا۔ تم آخرت والے بنو اور دنیا دار نہ بنو۔ بے شک ہر بچہ اپنی ماں کی اتباع کرتا ہے۔ قسم ٹوٹنے پر ہانس ہوتا یا نہ توڑنے پر ندامت ہوتی ہے۔ اپنے بھائی کو شرمسار نہ کر، اسے معاف کر دے گا اور تیری گرفت فرمائے گا۔ جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کے جوامع الکلم میں سے 4 احادیث ایسی ہیں جن میں شریعت کے مختلف احکام کو جمع کر دیا۔ تحقیق اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، شہادت مدعی کے ذمے اور قسم مدعا علیہ پر۔ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حلال اشیاء بیان شدہ ہیں اور حرام اشیاء بھی واضح ہیں۔ شمائل ترمذی باب ماجہ فی عیش رسول اللہ کی شرح سے ابن حجر کے جواہرات۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔